شادی کے 1 مہینے بعد اگر بیوی گم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک خاوند میرے پاس آیا جس کی بیوی شادی کے 1 مہینہ بعد گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یقیناً غصہ بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شرمندگی تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میرے پاس تھانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے ان میں ایک گمشدہ لڑکی کا خاوند، ایک خاوند کا باپ اور لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کو لاپتہ ہوئے 2 روز گزر گئے تھے۔ لڑکی کی شادی اس کے خاوند کے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوئی۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ تو معلوم نہیں، پر لڑکی اغوا ہی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا؟ تب بھی انہوں نے کہا کہ شک بھی کسی پر نہیں۔ وہ ایک گاؤں تھا، گاؤں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی، کچھ سکھ اور ہندو بھی اس گاؤں میں آباد تھے۔ یہ لوگ جن کی بہو لاپتہ ہو گئی تھی ایک مسلمان اور خوشحال زمیندار گھرانہ تھا۔ لڑکی والے بھی انہی کی ٹکر کے لوگ تھے۔ میں نے لڑکی کی سسر سے پوچھا لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سسرال کا مکان ایک کشادہ حویلی ہے، صحن کی طرف 2 برآمدے ہیں۔ رات کو لڑکی جس کا نام زرینہ اور اس کا خاوند اقبال ایک برآمدے میں سوتے تھے۔ گمشدگی کی رات بھی دونوں میاں بیوی اسی برآمدے میں سوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد دوسرے برآمدے میں سوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے زرینہ کے سسر اور ساس اٹھے۔ وہ روز اس وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینسوں کا دودھ دوہتے تھے۔ اس روز بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تو دیکھا کہ ڈیوری کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس سسر کے سوا اتنی سویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا۔ سسر نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی بہو زرینہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سسر نے اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا لیکن زرینہ واپس نہ آئی اور صبح ہو گئی۔ پھر سورج نکل آیا مگر زرینہ واپس نہ آئی۔ زرینہ کا میکہ گاؤں 1.5 میل دور تھا۔ وہاں جا کر پوچھا، انہوں نے کہا زرینہ ادھر نہیں آئی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر زرینہ کو ڈھونڈے۔ 3-4 گھروں میں جا کر دیکھا۔ وہ سارا دن انہوں نے زرینہ کے انتظار میں گزار دیا مگر زرینہ واپس نہ آئی۔ رات کو زرینہ کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ رات کو زرینہ کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے لیکن واپس آ جائے گی، پر بہت زور لگانا پڑے گا، بڑی سخت پڑھائی کرنی پڑے گی۔ پیر نے ان کو 1 مٹھی کالے ماش، اس سے آدھی مقدار سفید نمک، پسا ہوا 1 انڈا اور کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں لانے کو کہا۔ وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو دے آئے۔ پیر نے کہا کہ کل شام تک لڑکی خود اڑتی ہوئی آئے گی۔ زرینہ کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیر سے یہ بھی کہا کہ لڑکی اگر کل شام سے پہلے واپس آ جائے تو پیر کی جھولی پیسوں سے بھر دیں گے۔ زرینہ کے باپ نے پیر کو 1 بکرا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے زرینہ کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن دیہاتوں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا۔ گاؤں کے ایک سکھ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے لیے پیر کے پاس گئے تھے۔ سکھ نے ان لوگوں کو کہا کہ اوے بے وقوفو، پولیس کو بتاؤ، یہ پیر لوگ لڑکیاں اغوا تو کرا سکتے ہیں مگر اغوا ہو جانے والی لڑکی واپس نہیں لا سکتے۔ سکھ نے ان کی عقل کے دروازے کھولے تو یہ لوگ میرے پاس تھانے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا لڑکی گھر سے کچھ لے کر گئی ہے، کوئی زیور یا روپیہ پیسہ؟ سسر نے کہا وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی ہے؟ سسر نے کہا نہیں جی، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں پر قتل اور اغوا والی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں۔ میں نے زرینہ کے خاوند سے کہا تم بتاؤ، تم سوئے تھے، مرے ہوئے تو نہیں تھے نا؟ اغوا کاروں نے جب لڑکی کو اٹھایا ہوگا تو لڑکی نے ذرا سی آواز تو نکالی ہوگی۔ وہ زندہ سلامت ایک لڑکی تھی، کوئی لکڑی تو نہیں تھی کہ کوئی آیا اور اٹھا کر لے گیا۔ خاوند نے کہا مجھ کو کچھ پتا نہیں وہ کس طرح گئی۔ میں نے کہا تو پھر میں تم سب کو یہ بتا دوں کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی، وہ خود گئی ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ پوچھوں کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم سب یہی کہو گے کہ وہ پاک صاف لڑکی تھی۔ اب تم بتاؤ کہ تم میں سچ کون بولے گا؟ میں نے تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر زرینہ کا سسر بولا جناب ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ تو بالکل چپ چاپ سی لڑکی تھی، آپ بے شک کسی اور سے پوچھ لیں۔ انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ میں نے زرینہ کے سسر سے کہا تم اپنے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ زرینہ کے سسر نے کہا بتایا تھا جی، پیر جی کہتے ہیں کہ لڑکی پر بڑے ہی سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں زرینہ کے سسر خاوند اور باپ کے ساتھ زرینہ کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے خاوند کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا۔
چھت کی طرف سے بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھے سے دیکھا اور مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خاوند نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر لڑکی کے خاوند نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ زرینہ کے خاوند پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دیتا تھا۔ زرینہ کے سسر نے مجھ کو کہا، جناب میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور بھی ضرور ساتھ لے جاتی۔ میں نے کہا، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا سکتا کہ لڑکی کا یارانہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے زرینہ کے خاوند کو الگ کر کے کہا کہ وہ خود مجھ کو بتائے یا میں دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔ میں نے زرینہ کے خاوند کو اٹھا کر پرے بھیج دیا اور زرینہ کی ساس کو بلا لیا۔ میں نے اقبال کی ماں سے کہا، دیکھو ماں جی، اب اپنی عزت اور بے عزتی کا خیال نہ کرو۔ جب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کسی کا پردہ نہیں رہتا، اس لیے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گئی ہے، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھیں، چال چلن کیسا تھا، تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گھر میں تم سب کے ساتھ وہ کیسا رویہ رکھتی تھی، ہوشیار تھی، چالاک تھی، یا پھر بدھو سی بنی رہتی تھی۔ اقبال کی ماں نے کہا، ہم نے اس لڑکی کی 2 خوبیاں دیکھ کر اس کا رشتہ لیا تھا، ایک اس کی خوبصورتی اور اس کا دوسرا وصف یہ تھا کہ وہ بالکل چپ رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بہت کم بولتی تھی اور نماز روزہ باقاعدگی سے کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر اداس رہتی تھی یا خوش رہتی تھی؟ اقبال کی ماں نے کہا، وہ خوش رہتی تھی۔ میں نے کہا، اور تمہارے گھر میں بھی وہ خوش رہتی تھی؟ اقبال کی ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، اس طرح خوش نہیں رہتی تھی جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کو اپنے خاوند کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اقبال کی ماں نے کہا، یہ تو آپ کو ہی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں شادی کے بعد سب کے سامنے اپنے خاوندوں کے ساتھ بات کرتے شرماتی ہیں۔ اقبال کے ساتھ زرینہ کو بات کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، تمہارا بیٹا اپنی اتنی خوبصورت دلہن سے خوش تو ضرور ہوگا۔ وہ بولی، میرا بیٹا خوش نظر نہیں آتا تھا، میرا بیٹا تو ہنسی مذاق والا لڑکا تھا، مگر اس کی تو ہنسی ہی غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، اگر میں کہوں کہ زرینہ کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا تو یقیناً تم کہو گی کہ بہت اچھا تھا، تم سچ نہیں بولو گی۔ اس نے کہا، اگر میں سچ نہیں بولوں گی تو آپ میرے بیٹے سے پوچھ لیں، ہمارے دائیں بائیں گھر ہیں، ان سے پوچھ لیں، زرینہ کی ماں سے پوچھ لیں۔ میں تو اپنی بہو سے کہتی تھی کہ زبان کو ذرا کھول کر رکھا کرو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ساس نے بہو کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر تمہاری بہو کیا کہتی تھی؟ اس نے کہا، لیکن وہ پھر بھی چپ رہتی تھی۔ ساس بہو کی لڑائی مشہور ہے، لیکن وہ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ اقبال کی ماں کے ساتھ میں نے بہت مغز کھپایا۔ اس عورت سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ زرینہ اور اقبال کے درمیان کوئی بات ضرور تھی۔ زرینہ ان کے گھر میں چپ تو رہتی تھی مگر اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح خوش نہیں تھی، اور اقبال جو ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا تھا اس کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ مجھ کو بھی بہت سی باتیں معلوم کرنی تھیں۔ میں نے زرینہ کی ماں کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے زرینہ کی ساس کو اٹھا کر زرینہ کی ماں کو بلا لیا۔ زرینہ کی ماں رو رہی تھی، اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے اس کا رونا ختم کیا اور اس سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی مل جائے تو مجھ کو اپنی بیٹی کے متعلق ہر ایک بات بتاؤ۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ بتا سکتی ہو کہ یہ سوچ سکتی ہو کہ وہ کہاں گئی ہوگی اور کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم لے لو، میرے سر پر قرآن پاک رکھ دو، میری بیٹی کسی کے ساتھ جانے والی نہیں، وہ تو چپ چاپ اللہ کو یاد کرنے والی لڑکی ہے۔ میں نے پوچھا، جب اقبال کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا تو کیا وہ خوش تھی؟ زرینہ کی ماں نے کہا، یہ بات میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کیا کہتی تھی؟ ماں نے بتایا کہ پہلے وہ کہتی تھی میری شادی نہ کرو، میں دوسرے گھر میں خوش نہیں رہوں گی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اقبال خوبصورت جوان ہے، اقبال کے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ پھر میری بیٹی کہنے لگی کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو۔ ماں نے بتایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، شادی سے میرا دل گھبراتا ہے۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ نوعمر لڑکی ہے اسی لیے شادی سے گھبرا رہی ہے۔ میں نے زرینہ کی ماں سے پوچھا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، اقبال کو وہ پسند نہیں کرتی تھی یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ زرینہ کی ماں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اقبال کو پسند نہ کرتی ہو، آپ نے اقبال کو تو دیکھا ہی ہے، کیا کمی ہے اس میں، اس کو تو ہر لڑکی پسند کرتی ہوگی۔ زرینہ کی ماں نے کہا کہ اس کی بیٹی باہر گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔
اپنی بیٹی کے لیے تو میں قسم کھا سکتی ہوں کہ وہ اس طرح کی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ بھاگ کر جاتے بھی کہاں، اپنے گھر ہی تو آتی۔ اور اس کی شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے، اس 1 مہینے میں وہ 3 مرتبہ میرے پاس آئی تھی، اور میں نے اس سے اس کی ساس سسر اور اقبال کے سلوک کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے زرینہ کی ماں کو کہا، میں تمہاری بیٹی کو کہیں نہ کہیں سے نکال کر ہی لاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کے متعلق اس کی سہیلیوں سے معلوم کرو۔ تمہاری بیٹی ضرور کسی نہ کسی کو چاہتی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ زرینہ کی ماں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ میں آپ کو زرینہ کی ایک بات بتاتی ہوں۔ زرینہ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، نیند میں چلنے کی عادت تھی؟ تو کیا وہ نیند میں گھر سے باہر بھی نکل جاتی تھی؟ زرینہ کی ماں نے بتایا کہ وہ مہینے میں 1-2 مرتبہ آدھی رات کے وقت نیند کی حالت میں اٹھ کر چل پڑتی تھی۔ ماں یا گھر کا کوئی فرد جاگ اٹھتا اور اس کو روکتا تھا، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے روک رہا ہے۔ وہ صحن میں چکر لگا کر واپس آ جاتی تھی۔ 2 مرتبہ چھت پر بھی چڑھ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے دونوں مرتبہ ماں نے دیکھ لیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر نیچے لاتی تھی، مگر زرینہ کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں ادھ کھلی رہتی۔ اس کو یہ مرض شادی سے 5-6 سال پہلے شروع ہوا۔ ماں باپ اس کا علاج تعویذیں اور خانقاہوں سے مٹی کرتے رہے تھے۔ میں نے زرینہ کی ماں سے پوچھا کہ تم نے زرینہ کے سسرال والوں کو بتایا تھا کہ زرینہ کو یہ بیماری ہے؟ وہ بولی، نہیں جی، اگر بتا دیتے تو وہ زرینہ کا رشتہ کبھی نہ لیتے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بھی بہت مغز کھپایا، اور اس کو میں نے بہت دفعہ کہا کہ اس کی بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی اور وہ اس آدمی کا سراغ لگانے کی کوشش کرے، مگر وہ کہتی تھی کہ ایسا کوئی آدمی نہیں۔ میرے دماغ میں اب زرینہ کا نیند میں چلنا اٹک گیا تھا۔ زرینہ کی ماں کو میں نے اٹھا دیا۔ میں نے گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اس کو کہا کہ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ مل کر لڑکی کو ڈھونڈے اور یہ پتہ بھی لگائے کہ اس لڑکی کا در پردہ دوستانہ کس کے ساتھ ہے۔ میں نے زرینہ کے باپ سسر خامند کو ساتھ لیا اور تھانے آ گیا۔ کوئی انسان لاپتہ ہو جائے تو بہت ساری کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے تھانوں کو لاپتہ فرد کا نام، پتہ اور حلیہ لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ میں نے ASPI کو اس کام پر لگا دیا اور زرینہ کے خامند کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے زرینہ کے خامند اقبال کو کہا کہ اگر اب بھی تم مجھ کو کچھ نہیں بتاؤ گے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ تمہاری بیوی نے تم کو پسند نہیں کیا تھا اور تم نے اس کو قتل کر کے لاش کہیں دبا دی۔ تمہاری خاموشی مجھے شک میں ڈال رہی ہے۔ میں نے کہا، اقبال تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گاؤں کے کتنے آدمیوں کے ساتھ باتیں کی اور تمہاری ماں نے بھی مجھ کو کچھ بتایا ہے، زرینہ کی ماں نے بھی۔ اب تم مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دیتے ہو کہ شادی سے پہلے تم ہنستے مسکراتے تھے، مگر شادی کے بعد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر کے تم نے اپنے آپ کو کون سا روگ لگا لیا؟ اقبال نے کہا، جناب میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر میں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو پہلی رات ہی قتل کر دیتا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ پہلی رات قتل کیوں کر دیتے؟ اقبال نے اس طرح آہ بھری جس طرح کسی کے دل کے اندر بہت زیادہ غم بھرا ہوا ہو، پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ ایک خوبصورت جوان لڑکا تھا۔ اس نے کہا، میں کمزور دل والا آدمی نہیں ہوں اور مجھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اداسی اور غم کسے کہتے ہیں، لیکن جب میری شادی ہوئی تو پہلی رات میری بیوی نے مجھ کو کہہ دیا کہ میرے قریب نہ آنا کیونکہ میں نے تم کو دل سے خاوند قبول نہیں کیا۔ اس نے یہ بات ڈرتے ڈرتے یا کسی شرم و حیا کے ساتھ نہیں کہی، بلکہ اس نے بڑی دلیری سے مجھ کو ہاتھ سے پیچھے رکھنے کو کہا تھا۔ میری بیوی کے متعلق مجھ کو سب نے یہ بتایا تھا کہ تم کو جو دلہن مل رہی ہے وہ اتنی چپ چپ رہتی ہے کہ اس کو گونگی کہتے ہیں، لیکن اس گونگی نے مجھ کو گونگا کر کے رکھ دیا۔ میں پلنگ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا اور کہتا ہو کہ اس پر لڑکیاں مرتی ہیں، اسے ایک لڑکی کہہ دے کہ پیچھے رہو، میرے قریب نہ آنا، وہ تو برف کی طرح پگھل کر پانی بن جائے گا یا پھر آگ کا شعلہ بن جائے گا، وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ مجھ کو ایسا لگا کہ میں برف کی طرح پگھل گیا ہوں۔ میری زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ وہ سمجھی کہ مجھ کو بہت زیادہ غصہ چڑھ گیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مرد ہو اور میں ایک کمزور لڑکی ہوں، مجھ کو مارو پیٹو یا مجھ کو قتل کر دو، لیکن میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ زبردستی بیوی بناؤ گے تو میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکوں گی، تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی، لیکن یہ سوچ لو کہ میں تم پر ایسے ایسے الزام لگاؤں گی کہ تم منہ چھپاتے پھرو گے۔ اقبال نے کہا، مجھ کو یہ بات معلوم تھی کہ عورت اگر یہ مشہور کر دے کہ میرا آدمی میرے قابل نہیں تو آدمی کا سر جھک جاتا ہے،
ویسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت ساری باتیں کہیں اور اس کو سمجھایا کہ وہ نکاح کے وقت انکار کر دیتی۔ اب تو وہ میری بیوی بن چکی ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے گھر سے بھاگوں گی نہیں بلکہ تمہارے گھر میں ہی رہوں گی، لیکن میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھوں گی۔ اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ اگر اس کی شکل و صورت معمولی سی ہوتی تو معلوم نہیں میں کیا کر گزرتا، مگر اس کے حسن کو دیکھ کر مجھ پر ایسا اثر ہوا جس نے مجھ کو زندہ لاش بنا دیا۔ میں نے زرینہ سے کہا کہ میں اتنا بدصورت تو نہیں ہوں جو تم مجھ سے اتنی نفرت کر رہی ہو۔ اس نے کہا تم سے کس نے کہا میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ تم تو اپنی ماں کے اتنے خوبصورت بیٹے ہو، تم کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح تم نے مجھے قبول کیا ہے اس طرح میں نے تم کو قبول نہیں کیا۔ اگر تم مجھ کو طلاق دے دو تو یہ تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس کے لیے تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا یہ تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ اقبال نے کہا بس جناب ساری رات اس طرح گزر گئی اور مجھ کو چکر آ رہے تھے۔ میں نے اقبال سے پوچھا کہ تم نے اپنی ماں کو یا باپ کو بتایا نہیں کہ تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بولا نہیں جناب، میں نے کسی کو بھی نہیں کچھ بتایا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے کیوں نہیں بتایا تو میں آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ بس یہ سمجھ لیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے مجھ پر پہلے سے ہی کوئی تعویذ یا ٹونا کیا ہوا تھا۔ اب سارے گاؤں سے پوچھ لیں میں کتنا دلیر آدمی ہوں، لیکن اس لڑکی کے آگے میری ساری دلیری جواب دے گئی۔ مجھ کو میرے دوست مذاق میں کچھ نہ کچھ کہتے تھے اور پوچھتے تھے کہ پہلی رات کس طرح گزاری۔ میں نے بہت مشکل سے صرف یہ کہا کہ اچھی گزری ہے۔ اقبال نے کہا جناب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ تعویذ اور ٹونا کیا ہوتا ہے۔ عامل لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ علم وغیرہ ہوتا ہے، کسی عامل کے پاس الٹا علم بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس علم کو نہیں مانتے۔ زیادہ تر لوگ اس علم کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اقبال کو یہ یقین تھا کہ اس کی دلہن زرینہ نے اس کے پاس آنے سے پہلے اس پر کالے علم کے تعویذ کرا لیے تھے، اور یہ یقین اس کو اس لیے تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور دلیر نوجوان تھا، مگر ایک لڑکی کے آگے وہ برف کی طرح پگھل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں زرینہ کے خلاف کوئی کارروائی آتی ہی نہ تھی۔ اقبال جب مجھے بیان دے رہا تھا تو میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ آخر میں کہے گا کہ اس نے زرینہ کو قتل کر دیا ہے، یا یہ کہے گا کہ اس نے زرینہ کو گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ اگر ماں باپ کے ساتھ پاس نہیں گئی تو فلاں آدمی کے پاس اسی لیے چلی گئی ہوگی کہ وہ اس کو چاہتی تھی۔ مگر اقبال تو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس نے زرینہ کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اقبال سے کہا تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ کس کو چاہتی تھی؟ اقبال نے بتایا کہ اس نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس نے زرینہ سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے بتایا نہیں۔ زرینہ کے گھر والے اور گاؤں والے اس کو شریف، نیک اور خاموش رہنے والی لڑکی سمجھتے تھے۔ میں نے اقبال سے کہا کیا اس 1 مہینے میں کبھی ایسا ہوا کہ زرینہ رات کو اٹھ کر چل پڑی ہو اور ویسے ہی صحن میں چکر لگا کر واپس بستر پر آ گئی ہو؟ اقبال نے ذرا سوچ کر بتایا نہیں جناب، ایسا تو نہیں ہوا، مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ میں نے اقبال کو ٹال دیا کیونکہ ابھی خود میرے دماغ میں بھی یہ بات صاف نہیں تھی کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کا تعلق اس کی اس بیماری کے ساتھ تھا کہ وہ نیند میں چلتی تھی۔ میں نے اقبال سے کہا تم نے زرینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی تو ضرور کی ہوگی۔ اقبال نے کہا جناب یہ تو ایک روگ تھا جو مجھ کو لگ گیا تھا، میں تو کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرماتا تھا۔ میں نے زرینہ پر کوئی زبردستی نہیں کی۔ شادی کو 6-7 روز گزرے تو میں اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا، ان کے قدموں میں سر رکھ کر بہت رویا اور پیر صاحب کو بتایا کہ میری بیوی کا دل پر کسی اور کا قبضہ ہے، وہ مجھ کو اپنا خاوند نہیں بناتی، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی نے میرے اوپر تعویذ کرا دیے ہیں، میں اس لڑکی کے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ پیر صاحب نے مجھ کو کہا کہ تم اپنی دلہن کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو تمہاری بیوی بنا دوں گا اور وہ تجھ کو اپنا خاوند تسلیم کر لے گی۔ اقبال نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب نے جب اس کو کہا کہ وہ اپنی دلہن کو میرے پاس لے آئے تو اس نے اپنے پیر سے کہا کہ یا پیر دستگیر وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ سمجھ جائے گی کہ میں اس کے دل کو کسی دوسرے کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے اسے پیر صاحب کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ پیر نے اقبال سے کہا ٹھیک ہے تم اسے یہاں مت لاؤ، میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اقبال نے کہا پھر اسی شام پیر صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری تو قسمت جاگ پڑی کہ پیر و مرشد خود چل کر میرے گھر آئے تھے۔ انہوں نے زرینہ کو پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اس کا دماغ درست کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے زرینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو کچھ روپے سلامی دی اور کہا کہ میں ایک چلہ کر رہا تھا اس لیے مبارک اور سلامی دینے اتنے دنوں کے بعد آیا۔ پھر پیر صاحب نے کچھ پڑھا اور زرینہ کے سارے جسم پر پھونک ماری، پھر منہ زرینہ کے منہ کے قریب لے جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور زرینہ سے کہا مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہارے دشمن کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ زرینہ کچھ نہیں بولی۔
پیر صاحب نے ایک تعویذ لکھا اور پانی میں گھول کر زرینہ کو پلا دیا۔ زرینہ کو پیر صاحب نے بہت ڈرایا کہ یہ سایہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر پیر صاحب زرینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ رات کو زرینہ نے مجھ کو کہا کہ پیر صاحب کو اگر تم نے بلایا تھا تو ان کا کوئی بھی تعویذ میرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ میں نے زرینہ کو کہا کہ پیر صاحب کو میں نے نہیں بلایا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی۔ میں نے اقبال سے کہا، یہ بتاؤ زرینہ تمہارے ساتھ غصے سے بولتی تھی، لڑائی جھگڑا کرتی تھی؟ اقبال نے کہا، نہیں جی، میرے ساتھ تو وہ بہت آرام اور شرافت سے بات کرتی تھی۔ جس پیر کا اقبال اور اس کا سارا خاندان اور اس علاقے کے سارے مسلمان مرید تھے، وہ پیر اصل بدمعاش آدمی تھا، کیونکہ ان پیروں اور گدی نشینوں کو میں نے ان کو خفیہ دنیا میں جا کر دیکھا تھا، اس لیے میں ان کو عادی مجرموں میں شمار کرتا تھا۔ اس پیر کا ایک جوان بیٹا تھا جو کھا کھا کر اور نکما رہ کر لال رنگ کا بھینسا بن گیا تھا۔ میں اس تھانے میں آیا تھا تو مجھ کو ASI نے بتایا تھا کہ پیر کا بیٹا عورتوں کا بہت بڑا شکاری ہے اور لوگ اسی لیے چپ رہتے ہیں کہ وہ پیر کا لاڈلا بیٹا ہے۔ میں جب نیا اس تھانے میں آیا تو علاقہ دیکھنے کے لیے نکلا تو اس پیر کے گھر بھی گیا تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں آنے والے تھانے دار اس پیر کے یار بیلی تھے۔ مجھ کو بھی اس نے ایسا ہی سمجھا اور میرے ساتھ اس طرح بات کی جس طرح اس کے علاقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے اسے بتایا کہ اس علاقے کا حاکم میں ہوں اور وہ اپنے بیٹے کو ذرا لگام ڈال کر رکھے۔ اس نے مجھے ہر پیری اور اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی گدی کا روب جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے دماغ سے سارا روب داد نکال دیا۔ پیر نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا ذرا منہ زور ہو گیا ہے اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ میرے ساتھ میرے بیٹے کی بول چال بند ہے۔ یہ میری عزت اور گدی کو احترام کا سوال ہے، ورنہ تو میں اسے گھر سے ہی نکال دیتا۔ میں اپنے خیالوں سے نکل کر اقبال کی طرف متوجہ ہوا۔ اقبال کہہ رہا تھا، 2 روز بعد پیر صاحب بھی ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے زرینہ کو پاس بٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس پر تو بڑا برا سایہ ہے۔ پھر پیر صاحب نے مجھ کو باہر نکال دیا۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ پیر صاحب نے زرینہ کو تعویذ پانی میں گھول کر پلایا اور چلے گئے۔ میں پیر صاحب کے سلام کو ان کے پاس جاتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکی پر کسی نے تعویذ کرائی ہوئی ہیں۔ جب تک تعویذوں کا اثر قائم ہے، لڑکی کسی کو بھی اپنا خاوند نہیں بنائے گی۔ میں نے پیر صاحب کی بہت خدمت کی اور عرض کی کہ پیر صاحب یہ اثر ہٹا دیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہٹ جائے گا، پر کچھ دن لگیں گے۔ پھر کچھ دن گزر گئے تو زرینہ لاپتہ ہو گئی۔ میں پھر پیر صاحب کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ زرینہ گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھ کو یہی ڈر تھا، اس پر جو سایہ ہے وہ بہت سخت ہے، وہ سایہ ہی اسے کھینچ کر لے گیا۔ میں نے عرض کیا، یا پیر و مرشد، آپ اس کو واپس لائیں۔ پیر صاحب نے کہا، بھی وہ واپس نہیں آئے گی، اور نہ ہی آئے تو اچھا ہے، نہیں تو تم کو بہت نقصان ہوگا اور وہ تمہاری بیوی پھر بھی نہیں بنے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو تلاش مت کرنا اور تھانے میں بھی نہ جانا، نہیں تو سب مارے جاؤ گے۔ میں نے اقبال سے کہا، تو پھر تم لوگ تھانے کیوں آ گئے؟ اقبال نے کہا، میرا باپ اور زرینہ کا باپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میں اسی لیے خاموش تھا کہ پیر دستگیر نے مجھ کو منع کیا تھا۔ میں نے اقبال سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی بیوی چاہیے؟ وہ بولا، کیا کروں گا اس کو؟ اگر تو پیر صاحب کے اثر سے واپس آئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسے کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئیں گے تو وہ میرے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اقبال نے پیر کا اتنا زیادہ ذکر کر کے مجھ کو شک میں ڈال رہا تھا۔ پیر کو میں اس کیس میں متشبہ سمجھنے لگا، لیکن میں ابھی پیر کو شامل تفتیش نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پیر کچا کھلاڑی نہیں تھا کہ فوراً ہی جال میں آ جاتا۔ میں پہلے اس کے خلاف شہادت کا جال تیار کرنا چاہتا تھا اور پھر پیر کو اس جال میں لانا چاہتا تھا۔ میرے سوچنے والی بات یہ تھی کہ زرینہ اقبال کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کرتی۔ یہ معاملہ بالکل صاف تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور آدمی تھا۔ پیر بعد میں اس کے گھر گیا تھا، زرینہ پیر کے گھر نہیں گئی تھی۔ مجھ کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ زرینہ کسے چاہتی تھی۔ میں نے اقبال کو واپس بھیج دیا۔ اگلے 3 دن تک میں مصروفیت کی وجہ سے اس کیس پر توجہ نہ دے سکا۔ زرینہ کو لاپتہ ہوئے 5 روز گزر گئے۔ دونوں گاؤں کے مخبروں سے مجھ کو رپورٹیں ملنے لگیں۔ سب کہتے تھے کہ لڑکی خاموش طبیعت اور نیک ہے۔ زرینہ کے گاؤں کے چوکیدار نے مجھ کو اپنی بیوی کی رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ چوکیدار کی بیوی گاؤں کے خوشحال گھرانوں میں کام کاج کرتی تھی۔ یہ میری در پردہ مخبر تھی۔ چوکیدار نے مجھ کو بتایا کہ اس کی بیوی کی رپورٹ کے مطابق زرینہ کا ایک ماموزاد بھائی ہے۔ اس کی عمر 23-24 سال ہے۔ اس کی 2 بہنیں ہیں، ان کی ماں مر گئی ہے، گھر لڑکیوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ زرینہ کا ماموزاد بھائی سرور زرینہ کے گھر زیادہ آتا جاتا ہے۔ زرینہ کی ماں اس کو اپنے بھائی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت چاہتی ہے۔ زرینہ اور کہیں نہیں جاتی، وہ صرف ماموں کے گھر جاتی ہے۔ چوکیدار نے کہا کہ میری بیوی نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زرینہ سرور کو دیکھ کر کھل اٹھتی ہے اور اس کے ساتھ اتنی باتیں کرتی ہے جو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتی۔ سرور کی بہنیں زرینہ کے ساتھ ہنستی کھیلتی ہیں۔ میری بیوی نے زرینہ اور سرور کو ایک کمرے میں ایک ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے۔
میں نے چوکیدار کو اس وقت یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ اپنی بیوی اور زرینہ کی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ چوکیدار اپنی بیوی اور زرینہ کی ماں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے پہلے چوکیدار کی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور زرینہ کی ماں کو باہر برآمدے میں بٹھا دیا۔ چوکیدار کی بیوی کو کہا کہ وہ زرینہ اور سرور کے تعلق کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہے وہ مجھے اچھی طرح سے بتا دے۔ چوکیدار کی بیوی نے وہی کچھ بتایا جو پہلے چوکیدار نے مجھ کو بتا چکا تھا۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، زرینہ تو سرور کے سوا کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ میں چوکے ان کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی تو میں نے زرینہ اور سرور کو جس طرح وہاں دیکھا ہے اس طرح اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو میں نے ایک چارپائی پر اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ ویسے تو زرینہ چپ چاپ رہنے والی لڑکی ہے، مگر میں نے دیکھا کہ جب سرور کو وہ دیکھتی تھی تو گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتی تھی اور اس کی زبان بھی چل پڑتی تھی۔ ایسا بھی کئی بار ہوا کہ زرینہ نے مجھ کو کہا کہ سرور کو ذرا ادھر بھیجنا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تم سے کہا ہے۔ میں نے چوکیدار کی بیوی سے پوچھا، شادی کے بعد تم نے ان دونوں کو دیکھا ہوگا، یقیناً سرور اور زرینہ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، زرینہ کی شادی کے اس کے 1 مہینے میں زرینہ کوئی 3-4 مرتبہ اپنے ماں کے گھر آئی تھی۔ میں نے 2 مرتبہ زرینہ اور سرور کی ملاقات دیکھی۔ دونوں کے چہرے اداس تھے۔ ایک بار تو زرینہ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے۔ میں نے چوکیدار کی بیوی کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور اس کی سنی تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ زرینہ اپنے ماموں زاد سرور کو چاہتی تھی۔ چوکیدار کی بیوی نے مجھ کو کہا، اسے پیر پر شک بھی ہے۔ وہ بولی، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ پیر کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ 7-8 دن گزرے، پیر نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ کسی بہانے زرینہ کے سسرال جاؤ اور زرینہ کے کان میں کہو کہ تمہارا خاوند پیر کے ہاتھ سے تم پر تعویذ کرنا چاہتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور وہ جو 2 مرتبہ پیر اس کے پاس آیا تھا وہ بھی اس کے خاوند کے کہنے پر آیا تھا، اور پیر نے اس کو جو تعویذ پانی میں گھول کر پلایا وہ تعویذ نہیں بلکہ خالی کاغذ تھے، اور یہ بھی کہ پیر زرینہ کے دل کا حال بھی اچھی طرح جانتا ہے اور زرینہ جس کو دل سے چاہتی ہے پیر اس کو بھی جانتا ہے، اس لیے زرینہ روز پیر کے پاس ہے۔ پھر پیر زرینہ کو ایسا تعویذ دے گا کہ اقبال زرینہ کو طلاق دے دے گا، اور پیر زرینہ کی شادی اس کے ساتھ کرائے گا جسے زرینہ دل و جان سے چاہتی ہے۔ چوکیدار کی بیوی نے مزید بتایا کہ دوسرے دن زرینہ اپنی ماں کے گھر آ گئی اور میں نے موقع نکال کر پیر کا پیغام اس کے کان میں ڈال دیا۔ زرینہ نے کہا کہ پیر جس سے کہا کہ آپ مجھ پر بہت مہربانی کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ کو طلاق دلوا کر میری دوسری شادی کرانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ میرا یہ کام میرے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میرا یہ کام کر دیں تو جتنا نذرانہ آپ کہیں گے اس سے دگنا دوں گی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا۔ پھر میں نے زرینہ کا یہ جواب پیر کو دے دیا تو پیر نے مجھ کو کہا کہ زرینہ کو جا کر کہو کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ زرینہ نے رات ماں باپ کے گھر گزاری۔ میں نے صبح کو زرینہ سے کہا کہ پیر کہتا ہے کہ تمہارا آنا ضروری ہے ورنہ تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ زرینہ نے کہا کہ میں اگر ایسی ہوتی تو اقبال سے زیادہ خوبصورت جوان کون ہوگا۔ میں نے اپنے خاوند کو جواب دے دیا ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا کہ وہ پھر پتہ چلا کہ زرینہ لاپتہ ہو گئی۔ میں نے چوکیدار کی بیوی سے پوچھا، زرینہ کا جواب سن کر پیر نے کیا کہا؟ چوکیدار کی بیوی نے بتایا کہ پیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ میں نے چوکیدار کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور خود سوچنے لگا، دماغ پر بہت زور دیا۔ میرے سامنے 2 آدمی تھے، ایک پیر اور دوسرا سرور۔ سرور کے متعلق تو بات صاف تھی کہ وہ زرینہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے چوکیدار کو اندر بلایا اور کہا کہ وہ سرور کے گھر پر دن رات نظر رکھے، وہ جدھر جائے اس کے دیکھے، اگر آدھی رات وقت یا اس کے بعد بھی کوئی ایسی ویسی گڑبڑ دیکھے جو مجھ کو بتانی ضروری ہو تو وہ مجھ کو آ کر جگا لے۔ چوکیدار کی بیوی کو پھر میں نے اندر بلایا اور اس کو کہا کہ وہ سرور کے گھر کے اندر کا حال دیکھے اور پیر کے پاس بھی آتی جاتی رہے اور وہاں کچھ دیکھنے یا سونگنے کی کوشش کرے کہ کہیں زرینہ پیر کے گھر تو نہیں۔ میرا زیادہ شک پیر کیوں پر تھا؟ میں نے پیر کے گھر کی مخبری کے لیے انتظام کر دیا تھا اور سرور کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھی چوکیدار کو کہہ دیا۔ پھر میں نے چوکیدار اور اس کی بیوی کو واپس بھیج دیا۔ زرینہ کی ماں تھانے میں موجود تھی اور باہر برآمدے میں بیٹھی تھی۔ میں نے زرینہ کی ماں کو اندر بلایا۔ اس نے آتے ہی روتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے اس سے کہا، ماں جی پہلے تو بیٹھ جاؤ، اللہ مدد کرے گا، لیکن تم بھی مجھ کو کچھ بتاؤ گی تو میں تمہاری بیٹی واپس لا سکوں گا۔ تم مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ زرینہ کس کو پسند کرتی تھی۔ زرینہ نے جب تم سے کہا کہ اس کی شادی نہ کرو اور پھر کہا کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو تو یقیناً تم نے سوچا تو ضرور ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ زرینہ کی ماں چپ رہی۔ میں بھی اس کے جواب کے انتظار میں چپ ہو گیا۔ پھر زرینہ کی ماں نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ عزت دار عورت تھی، منہ سے ایسی بات نکالنے کو برا سمجھتی تھی کہ اس کی بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ جو بات کہنے میں جھجک رہی ہو وہ میں کہہ دیتا ہوں، تمہاری بیٹی سرور کو چاہتی تھی اور سرور تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، اور بات تو مجھ کو اپنے منہ سے بتاؤ، پردے نہ ڈالو۔
اگر بیٹی چاہے تو سب پردے اٹھا دو۔ زرینہ کی ماں بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، زرینہ نے مجھ کو یہ بھی کہا تھا کہ میرا رشتہ سرور کو دے دو۔ میں نے پوچھا تو پھر کیوں نہیں دیا؟ بولی اگر میری مرضی چلتی تو زرینہ سرور کے گھر کی ہو جاتی۔ زرینہ کا باپ نہیں مانتا تھا، وہ میرے بھائی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اقبال کا خاوند زیادہ امیر ہے، اور پھر اقبال سرور سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن میں اصل وجہ جانتی تھی، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ وہ زرینہ کے باپ کو راضی کر کے ہاتھوں میں لے لے، وہ زرینہ کو سرور کے لیے مانگ لے۔ لیکن زرینہ کے باپ کو راضی کرنے میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ زرینہ کی ماں بہت سی باتیں ہوئیں،